اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ حلب کے محاصرے کے دوران صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں تمام حشاشین کو قتل کر دیا گیا۔ منصوبے کی ناکامی کے بعد گمشدگین اور دوسرے غدار امراء بدحواس ہو گئے۔ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور اہلیان شہر مضطرب نظر آنے لگے تھے، کیونکہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں بہت زیادہ خلل پڑنے لگا تھا۔ بہت سے لوگ جلوس کی شکل میں قصر خلافت کے نیچے جمع ہوئے اور فریادی لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگے، سلطان محترم، ہمیں خوف و ہراس کی اس اذیت ناک صورتحال سے نجات دلائی جائے۔ نہ ہم راتوں کو چین سے سو سکتے ہیں اور نہ دن کے اجالے میں شہر سے نکل کر کوئی روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ رعایا کا شور و فغاں سن کر سلطان ملک صالح گھبرا گیا اور اس نے چاہا کہ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے صلح کی بات کر کے اپنی رعایا کو پرسکون کر سکے، لیکن گمشدگین اور دوسرے غدار امراء نے ایک بار پھر سلطان ملک صالح کو ورغلایا۔ آپ کی طرف سے صلح کی پیشکش کا ایک ہی مفہوم ہے کہ آپ نے اپنے غلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ گمشدگین جان بوجھ کر ایسے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ جنہیں سن کر سلطان ملک صالح اشتعال میں آ جائے۔ شکست خوردہ انسان کو فاتح کا ہر مطلب ماننا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ صلاح الدین ایوبی آپ سے حلب چھوڑنے کا مطالبہ کرے یا پھر آپ کو اپنا محکوم بنا کر حلب کی حکومت بھیک کے طور پر بخش دے۔ فریب کار گمشدگین نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ نو عمر حکمراں کے دماغ پر ایک بھرپور ضرب لگائی، جس کی تکلیف سے سلطان ملک صالح چیخ اٹھا، ایک غلام کی محکومی قبول کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم زہر پی کر خودکشی کر لیں یا اپنے ہی خنجر سے اپنی شہرک کاٹ دیں۔ گمشدگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، خودکشی تو صلاح الدین ایوبی کرے گا یا پھر سلطان عزیز کی شمشیر آبدار اس کی شہرک کاٹے گی۔ ایک غلام کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کرائے کی فوج حاصل کر لیں اور صلاح الدین کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ سلطان ملک صالح نے حیران و پریشان نظروں سے گمشدگین کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے گورنر کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ گمشدگین نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ہم شاہ یروشلم ریمنڈ کو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی دعوت دیں تو ہمارے کئی مقاصد بیک وقت پورے ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی فوج کی آمد کی خبر سن کر حلب سے فرار ہو جائے گا، یا پھر اگر اس نے ریمنڈ کا مقابلہ کیا تو صلاح الدین اس جنگ میں شکست کھا کر مارا بھی جا سکتا ہے، اور بالفرض وہ جیت بھی گیا تو اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس مارکہ آرائی میں کام آ جائے گا۔ اس کے بعد حلب کی فوج آسانی کے ساتھ صلاح الدین کا خاتمہ کر ڈالے گی۔ بہت گہری چال تھی۔ سلطان ملک صالح نے گمشدگین کی ذہانت کی تعریف کی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی اور اس نے شکستہ لہجے میں کہا، مگر ریمنڈ کو کیا پڑی ہے؟ وہ کیوں ہماری مدد کو آئے گا؟ ہم کچھ دن کے لیے ریمنڈ کی فوج کو کرائے پر حاصل کر لیں گے۔ گمشدگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہم صلیبی لشکر کو اس کی مزدوری کی مناسب قیمت ادا کریں گے۔ سلطان ملک صالح کے ہونٹوں کی گم شدہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ کیسا عجیب وقت تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ آخری سانس تک بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے جنگ کرتے رہے اور ہزاروں بار اپنی جان کو خطرات میں ڈالا۔ آج انہی کا عیش پسند بیٹا عیسائی لشکر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ پھر جب امرائے حلب کی طرف سے ریمنڈ کو یہ پیشکش ہوئی کہ اگر وہ صلاح الدین ایوبی کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے تو اسے ان کوششوں کے بدلے میں 1.5 لاکھ دینار پیش کیے جائیں گے۔ گمشدگین کا مراسلہ پڑھ کر شاہ یروشلم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، اور پھر اسے اپنے وہ 8 سال یاد آ گئے جو اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی قید میں گزارے تھے، اور 1.5 لاکھ دینار تاوان دے کر رہائی حاصل کی تھی۔ ریمنڈ نے فوری طور پر گمشدگین کے مراسلے کا جواب تحریر کر دیا، اگر مجھے 10 لاکھ دینار بطور پیشگی ادا کیے جائیں تو میں صلاح الدین ایوبی کو فرار ہونے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ 10 لاکھ دینار بہت بڑی رقم تھی۔ سلطان ملک صالح سوچ میں پڑ گیا۔ اس ادائیگی کے بعد ریاست کے خزانے پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے فوری طور پر انکار کر دیا۔
اگر آپ ریمنڈ کو یہ رقم ادا نہیں کریں گے تو زندگی بھر اپنے غلام کو خراج دینا پڑے گا۔ گمشدگین نے بدحواس ملک صالح کے ذہن پر ایک اور ضرب لگائی۔ بالآخر 10 لاکھ دینار ریمنڈ کی خدمت میں اس طرح پیش کر دیے گئے جیسے سلطان ملک صالح سلیمی بادشاہ کا قرض ادا کر رہا ہو۔ ریمنڈ نے دونوں ہاتھوں میں دینار اٹھائے، پھر ایک کہکا لگاتے ہوئے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان، میں اپنی شکست، قید اور تاوان کو بھولا نہیں ہوں۔ تو دنیا سے چلا گیا مگر تیری اولاد سارے قرض سود در سود ادا کرے گی۔ 10 لاکھ دینار پیشگی وصول کرنے کے بعد شاہ یروشلم ریمنڈ نے انتہائی جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے نام خط تحریر کیا۔ اب اہل حلب تنہا نہیں ہے، میرے ساتھ پوری عیسائی دنیا سلطان ملک صالح کی پشت پناہ اور مددگار ہے۔ میں تجھے اتنی مہلت دیتا ہوں کہ تو حلب کا محاصرہ اٹھا کر دمشق چلا جائے، پھر دمشق کی حدود چھوڑ کر مصر کے حصار میں سمٹ جائے، اس میں تیری سلامتی ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی شاہ یروشلم کا خط پڑھ چکا تو اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں عیسائی سفیر کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں ریمنڈ کو پہچانتا ہوں۔ جب سلطان عادل نے تمہارے شہنشاہ کو گرفتار کیا تھا میں بھی اس مارکے میں شریک تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ریمنڈ کو کسی گیدڑ کی طرح میدان جنگ سے فرار ہوتے پھر زنجیروں میں جکڑا ہوا واپس آتے دیکھا تھا۔ مجھے اس کے ایام اسیری بھی یاد ہیں، پھر جس طرح اس نے سلطان نور الدین زنگی کے قدموں پر سر رکھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، میں وہ منظر بھی نہیں بھولا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی تحقیر امیز گفتگو سن کر سلیبی سفیر کا سرخ و سفید چہرہ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ والی مصر کو شاہ یروشلم کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ جب وہ میدان جنگ کی طرف بڑھیں گے تو ساری دنیا کے عیسائی لشکر حرکت میں آ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے سلیبی سفیر کی اس لافزنی کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور باوقار لہجے میں ریمنڈ کے قاصد سے مخاطب ہوا، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کمرے سے جانے لگا اور شہنشاہ کے خط کا جواب سلیبی سفیر سارے دعوے بھول گیا تھا اور اب اس کے چہرے پر حیرت و فکر کا غبار اڑ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جاتے جاتے پلٹا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب میدان جنگ میں تمہارے شہنشاہ سے ملاقات ہوگی۔ سلیبی قاصد کو صلاح الدین ایوبی سے اس ذلت امیز سلوک کی ذرا بھی توقع نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی پوری عیسائی دنیا کے شریک جنگ ہونے کی دھمکی سن کر گھبرا جائے گا اور سیاست سے کام لیتے ہوئے صلح جوئی کا راستہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین ایوبی تو آندھی کے کسی تیز جھونکے کی طرح گزر کر چلا گیا۔ اس وقت سلطان ملک صالح، گمشدگین قطب الدین بن حسان اور دوسرے غدار امراء کی خوشی ناقابل بیان تھی جب ان لوگوں نے قلعے کی فصیل سے یہ منظر دیکھا۔ جبل جوشن سے صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اپنے خیمے اکھاڑ رہے تھے۔ سلطان ذی شان، آپ کو یہ پہلی کامیابی مبارک ہو، عیار گمشدگین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ سلطان ملک صالح اپنی خوشی کا مظاہرہ کرتے کرتے اچانک اداس نظر آنے لگا تھا۔ یہ کامیابی ضرور ہے مگر ہم نے اسے بہت مہنگے داموں خریدی ہے۔ گمشدگین نے برجستہ جواب دیا، سلطان ذی شان، سیاست بھی ایک تجارت ہے، ہم بہت جلد اس مالی نقصان کو پورا کر لیں گے۔ سلطان ملک صالح کو 10 لاکھ دینار جانے کا بہت افسوس تھا۔ گمشدگین کی زبان سے اس نقصان کی تلافی کا ذکر سن کر شدید حیرت زدہ لہجے میں بولا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خسارے کو کس طرح پورا کیا جائے گا، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ گمشدگین نے دعوے کے انداز میں کہا، میں 1 سال کے اندر اس بوجھ کو ہلکا کر دوں گا، مجھے اس بار گراں کو اتارنے کا طریقہ بتاؤ۔ سلطان ملک صالح گمشدگین کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہ رقم شاہی خزانے سے لی ہے۔ گمشدگین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہی رقم رعایا سے لے کر دوبارہ خزانے میں جمع کر دی جائے گی، ان پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے اور مالداروں کے لیے حکم نامہ جاری کریں گے کہ وہ وطن کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی قربانیاں دیں۔ اس طرح تو رعایا پر بہت بوجھ پڑ جائے گا۔ سلطان ملک صالح نے نہ عمری کے باوجود ذہانت کی بات کی تھی۔ گمشدگین کے شیطانی دماغ نے فوری طور پر جواز تراش لیا۔ سلطان ذی شان، کامیاب اور دانشمند حکمراں وہ ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی رعایا پر اس قسم کے بوجھ ڈالتا رہے تاکہ ان کی کمر بھی جھکی رہے اور سر بھی۔ یہ عوام بہت بے وفا اور ناشکرے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ عیش و آرام دو
تو یہ بغاوت پر اتار آتے ہیں۔ اگر آپ نے اہل دمشق کو مکمل طور پر دبا دیا ہوتا تو وہ بھی صلاح الدین کو خوش آمدید نہ کہتے۔ ان پر اتنا خوف طاری کر دیجئے کہ وہ خواب میں بھی آپ کے نام سے کانپتے رہیں۔ گمشدگین اپنا مطلب نکالنے کے لیے ملک صالح کو رعایا پر ظلم و تشدد کا راستہ دکھا رہا تھا۔ ناپختہ ذہن رکھنے والے سلطان کے ذہن میں یہ بات جم گئی اور وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا لشکر طویل محاصرہ اٹھا کر چلا جا چکا تھا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور حلب کے باشندے خوش تھے کہ ان کے سر پر منڈلانے والا موت کا سایہ دور ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی حلب کا محاصرہ اٹھا کر انطاکیہ کی طرف بڑھا، جو چند سال پہلے صلیبیوں کا گڑھ تھا، مگر اب وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ شاہ یروشلم ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی کی دھمکی کو محض ایک سیاسی چال سمجھا تھا اور اس غلط فہمی کی وجہ سے اس نے اپنی فوج حمص کی طرف بڑھائی۔ سلطان ملک صالح کے 10 لاکھ دینار تو وہ پہلے ہی کھا چکا تھا، اب وہ مسلمانوں کی ذاتی رنجش اور آپس کی چپکلش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حمص کے علاقے کو بھی ہضم کرنا چاہتا تھا۔ ریمنڈ خود کو نہایت شاطر اور ماہر جنگ حکمراں سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ حمص پر قبضہ کر لے گا، مگر ریمنڈ کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب اس نے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو حمص کے قریب پایا۔ ریمنڈ کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا کر دمشق کی طرف جا رہا ہے۔ صلیبی جاسوسوں کی یہ اطلاع درست تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے صلاح الدین کے لشکر کو دمشق کی طرف جاتے دیکھا تھا، مگر والی مصر کی جنگی چال یہ تھی کہ وہ دمشق کی طرف جاتے جاتے ایک بہت لمبا چکر کاٹ کر انطاکیہ جا پہنچا تھا، جہاں سے حمص بہت قریب تھا۔ اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بے پناہ فراست بخشی تھی۔ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ شاہ یروشلم کوئی شرارت ضرور کرے گا۔ حمص کے دفاعی انتظامات برائے نام تھے۔ ریمنڈ نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر حمص پر حملہ کر دیا۔ جہاں کے نگران نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی اور دروازے بند کر لیے۔ اس سے پہلے کہ ریمنڈ اپنی منجیکوں سے قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈال کر حمص پر قبضہ کر لے، عقب سے صلاح الدین ایوبی کا لشکر کسی بلائے ناگہانی کی طرح آ پہنچا۔ ریمنڈ کے لاشعور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایسی خوفناک چال چلے گا کہ صلیبی لشکر کی جان پر بن جائے گی۔ ریمنڈ نے چند گھنٹوں تک ایوبی لشکر کی جلغار کے خلاف مزاحمت کی، مگر وہ مرتے میدان نہیں تھا۔ اپنے سینکڑوں سپاہیوں کی جان کی قربانی دینے کے بعد بھاگ کھڑا ہوا۔ صلاح الدین کے لشکر نے دور تک ریمنڈ کی فوج کا تعاقب کیا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ مکار صلیبی شہنشاہ واپس نہیں آئے گا تو اس نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ اس مختصر سی مارکارائی میں کئی 100 صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار کر لیے گئے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے صلیبی اسیروں کو ایک خیمے میں جمع کر کے ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ صلاح الدین کا ایک ہی سوال تھا، تمہارا بادشاہ ریمنڈ سلطان ملک صالح کی مدد کو کیوں آیا تھا؟ زیادہ تر عیسائی قیدی اس راز سے بے خبر تھے۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہتے رہے، ہم تو اپنے بادشاہ اور سپہ سالار کے حکم کے غلام ہیں، ہمیں تو بس ایک ہی سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان ہمارے ازلی دشمن ہیں، انہیں طرح طرح سے اذیتیں پہنچانا اور دنیا سے نیست و نابود کرنا ہمارا فرض عین اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایک صلیبی قیدی کو الگ الگ بلا کر اس سے ایک ہی سوال پوچھتا رہا، مگر اسے اپنے مقصد میں صاف ناکامی نظر آ رہی تھی کہ ایک سپاہی نے بڑی عجیب بات کہی، ہمارے بادشاہ نے سلطان ملک صالح کے اشارے پر جنگ شروع کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے صلیبی قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے کھل کر سچ سچ ساری باتیں بتا دو تو میں تمہاری آزادی کا وعدہ کرتا ہوں۔ عیسائی قیدی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، یہ اندر کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کے فیصلے ہیں، میں پورے وثوق سے تو نہیں بتا سکتا، مگر یروشلم میں یہ خبر عام ہے کہ شہنشاہ ریمنڈ نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے سلطان ملک صالح سے بہت بڑی رقم لی ہے، اور عیسائی لشکر کے ایک ایک سپاہی کو بتا دیا گیا ہے کہ حلب کے مسلمان ان کے دوست ہیں۔ سلطان اس سازش کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ حسب وعدہ اس نے صلیبی قیدی کو رہا کر دیا اور باقی اسیران جنگ کو اپنے ایک سالار کی نگرانی میں مصر بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ مزید تازہ دم فوج فوری طور پر دمشق کی طرف روانہ کی جائے۔ شاہ یروشلم نے حمص سے فرار ہوتے وقت
اپنے ایک معتبر ایلچی کو خط دے کر حلب روانہ کیا تھا۔ اس خط میں مختصر تحریر تھا۔ یہ صلیبیوں کا جاہ جلال تھا کہ میرے لشکر کے حرکت کرتے ہی صلاح الدین ایوبی حلب سے فرار ہو گیا۔ میں نے اس کے دل و دماغ پر اس قدر خوف طاری کر دیا ہے کہ وہ آئندہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ سلطان ملک صالح اور اس کے غدار امراء نے ریمنڈ کے قاصد کی خوب خاطر مدارت کی۔ ابھی وہ عیسائی سفیر حلب کے محل میں مہمان خصوصی کے طور پر مقیم تھا کہ سلطان ملک صالح کے جاسوسوں نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں اطلاع دی، صلاح الدین ایوبی کا لشکر دوبارہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ اطلاع دی گئی اس وقت محل میں ایک محفل نونوش برپا تھی۔ سلطان ملک صالح اپنے امراء اور عیسائی قاصد کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور ایک سیم تن لڑکی رقص کر رہی تھی۔ صلاح الدین کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر شرکائے محفل کے ہوش اڑ گئے۔ گمشدگین پر اس قدر بدحواسی طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے شراب کا بھرا ہوا پیالہ چھوٹ گیا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ محفل کا قیمتی فرش بھی خراب ہو گیا۔ تمام امراء تصویر حیرت بنے ہوئے تھے۔ گمشدگین پر اس قدر وحشت طاری تھی کہ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا خیال کیے بغیر کہ محفل میں سلطان ملک صالح بھی موجود ہے وہ عیسائی سفیر پر برس پڑا۔ بادشاہ ریمنڈ کا خط غلط ہے یا صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر؟ عیسائی سفیر ایک شاطر انسان تھا اور سلطان ملک صالح کی کمزوریوں سے بھی باخبر تھا۔ جو کچھ میرے بادشاہ نے لکھا ہے وہ حرف بحرف درست ہے اور باقی سب کچھ جھوٹ ہے۔ تمہارے بادشاہ کا لکھا ہوا درست ہے اور ہمارے جاسوسوں کا آنکھوں دیکھا غلط ہے، گمشدگین نے انتہائی مشتعل لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ صلیبی سفیر نے بھی موقع کی مناسبت سے نہایت عیاری کا مظاہرہ کیا اور سخت لہجے میں گمشدگین سے مخاطب ہو کر بولا، جب تم لوگ شراب کو برداشت نہیں کر سکتے تو پیتے کیوں ہو؟ نشے میں تم نے اس حقیقت کو بھی فراموش کر دیا ہے کہ تمہارا مخاطب کون ہے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر سلطان ملک صالح کی طرف مڑا۔ سلطان معظم، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے امراء بہت دریدہ دین اور گفتگو کے آداب سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کا فوری علاج نہیں کیا گیا تو یہ لوگ آپ کو اور آپ کی حکومت کو بہت جلد عبرتناک انجام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر جانے لگا۔ سلطان ملک صالح گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھا اور عیسائی سفیر کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ معاف کیجیے سلطان معظم، میں اس محفل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں میرے بادشاہ کو توہین آمیز لہجے سے مخاطب کیا جاتا ہو اور احسان کا بدلہ بدترین احسان فراموشی سے دیا جاتا ہو۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر اس مجلس سے کیف و نشاط سے نکل گیا۔ دراصل وہ خود ہی حلب سے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ کس ارادے کے ساتھ حلب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ عیسائی سفیر کے جاتے ہی سلطان ملک صالح اس قدر غضبناک ہو گیا کہ اس نے یہ کہہ کر گمشدگین کو امراء کی محفل سے نکال دیا، اس بدمزگی کے ذمہ دار تم ہو۔